سب سے بڑا جو ہال مارک ہے وہ موٹر وے نیٹ ورک ہے جو پاکستان میں آج بڑا روبسٹ ہے، اگرچہ کچھ اس کے گیپس ہیں، لیکن نارتھ ٹو ساؤتھ پاکستان ناؤ از مینلی کنیکٹڈ تھرو اے موٹر وے لنک، اور اس کی پھر اور بھی جو سڑکیں ہیں جو اس سے ملحقہ ہیں وہ شاہراہیں تیار کی گئی ہیں جو ایکسپریس وے ہیں، ہائی ویز ہیں۔ تو دنیا بھر میں انفراسٹرکچر کو محض انفراسٹرکچر کے طور پہ نہیں لیا جاتا، بلکہ ٹرانسپورٹ کوریڈورز کو اکنامک کوریڈورز کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوکل ریجنل کنیکٹیوٹی ہے وہ لوگوں کے لیے سوشیو اکنامک بینیفٹس لے کر آئے، لوگوں کے لیے خوشحالی لے کر آئے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے، اور اس ملک کی جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے، جس میں کہ معدنیات ہو سکتے ہیں، جس میں کہ سیاحتی مقامات ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص یہ ہے کہ جو ملک کے انڈسٹریل اور ایگریکلچرل نوڈز ہیں ان کو اسپیشل اکنامک زونز کے ساتھ کنیکٹ کریں، تاکہ ان شاہراہوں کے اوپر اچھے انجنز آف گروتھ اسپیشل اکنامک زونز کی صورت میں قائم ہو سکیں۔ تو ہم نے اب تک جو شاہراہوں کی اور موٹر ویز کی تعمیر کی ہے، جو چیز اس میں کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موٹر ویز کو اکنامک کوریڈورز کے اندر تبدیل نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موٹر ویز آنے جانے کے لیے، مواصلات کے لیے تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان سے جو جڑی ہوئی اکنامک بینیفٹس ہیں اس میں ابھی ہم پوری طرح اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لا رہے۔ لہٰذا ہمیں یہ نشاندہی کرنی چاہیے کہ ان موٹر ویز کو ہم نے بنا لیا ہے، اب ان موٹر ویز پہ ٹریفک کیسے جنریٹ کرنی ہے۔ ٹریفک تبھی جنریٹ ہوگی کہ اگر ہم ان موٹر ویز کے ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کو جوڑیں گے، ان موٹر ویز کو پاکستان کی سیاحت کے ساتھ جوڑیں گے، ان موٹر ویز کو پاکستان کے جو اکنامک انڈاؤمنٹس ہیں ان کے ساتھ جوڑیں گے، اور ان موٹر ویز کے ذریعے ہم لوگوں کو انسینٹیوائز کریں گے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، چاہے وہ ٹورسٹ ایونٹس ہوں، چاہے وہ ایکسچینج وزٹس ہوں، کس طریقے سے اب یہ کارآمد ہوگا انفراسٹرکچر۔ تو آج کی میٹنگ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارا اگلا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو مواصلات کے کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، جو موٹر ویز اور ہائی ویز بنائی ہیں، ان موٹر ویز اور ہائی ویز کے ذریعے ہم پاکستان کے عوام تک خوشحالی کیسے لے کے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو پسماندہ ہیں ان تک اس کے اثرات کیسے پہنچ سکتے ہیں۔